اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ندائے اسلام کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی یعنی عرب شہر کے دیہاتی نے بارگاہ رسالت مآب میں حاضری دی اور عرض کی کہ روز قیامت گناہوں سے پاک ہو کر اللہ عز و جل سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غسل جنابت خوب اچھی طرح کیا کرو، اللہ عز و جل سے اس حال میں ملو گے کہ تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا، جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں ایسی ہیں جو انہیں ایمان کی حالت میں ادا کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 1، 5 نمازوں کے وضو، رکوع، سجود اور اوقات کا لحاظ رکھے۔ نمبر 2، رمضان کے روزے رکھے۔ نمبر 3، اگر استطاعت رکھتا ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ نمبر 4، خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دے۔ نمبر 5، اور امانت ادا کرے۔ عرض کیا گیا، یا نبی اللہ، امانت کی ادائیگی سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا، غسل جنابت کرنا۔ بے شک اللہ عز و جل نے ابن آدم کو اپنے دین میں سے غسل کے علاوہ کسی چیز کا امین نہیں بنایا۔ اچھی طرح غسل کرنے کا طریقہ، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 616 صفحات پر مشتمل کتاب نیکی کی دعوت حصہ اول صفحہ 137 پر ہے، نیت کے بغیر بھی غسل ہو جائے گا مگر ثواب نہیں ملے گا، اس لیے بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ پہلے دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 بار دھوئیے، پھر استنجے کی جگہ دھوئیے، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو، پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کیجئے، پھر نماز کا سا وضو کیجئے مگر پاؤں نہ دھوئیے۔ ہاں، اگر چوکی وغیرہ پر غسل کر رہے ہیں تو پاؤں بھی دھو لیجئے، پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیجئے، خصوصاً سردیوں میں، اس دوران صابن بھی لگا سکتے ہیں۔ پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیے، پھر 3 بار الٹے کندھے پر، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار، پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیجئے۔ نہانے میں قبلہ رخ نہ ہوں، تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائیے۔ ایسی جگہ نہانا چاہیے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد اپنا ستر ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت کسی موٹے کپڑے سے چھپا لے۔ موٹا کپڑا نہ ہو تو حسب ضرورت 2 یا 3 کپڑے لپیٹ لے اور معاذ اللہ عز و جل گھٹنوں یا رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوگی، کیونکہ باریک کپڑا ہوگا تو پانی سے بدن پر چپک جائے گا۔ عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔ دوران غسل کسی قسم کی گفتگو مت کیجیے، کوئی دعا بھی نہ پڑھیے۔ نہانے کے بعد تولیہ وغیرہ سے بدن پونچھنے میں حرج نہیں۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیجیے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنا مستحب ہے۔